الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ التقی وعلی اصحابہ المجتبی ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومأوانا وملجانا اعلانا واولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ نہایت ہی واجب الاحترام مشائخ طریقت بالخصوص پیر طریقت رابر شریعت پیر محمد اسحاق قادری صاحب دامت مقام قدسیہ علماء کرام حاضرین محفل ہم سب کی یہ خوش بختی ہے کہ اللہ والے کی محبت سینے میں بیٹھا کر رب کی باتیں بھی سن رہے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر بھی کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل ڈاکٹر محمد بلال صاحب نے قرآن پاک کے بارے میں واعظ و نصیحت فرمایا۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن کا نعرہ تو بہت لگاتے ہیں دنیا والے، لیکن قرآن سمجھ کن کو آتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اولین اور آخرین کا علم قرآن کے اندر ہے، لیکن سمندر کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے، نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔
جو سمندر کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہے وہی غوطہ لگا سکتا ہے، جس کو تیرنا ہی نہیں آتا، جس کو سمندر کی وسعت کا نہیں پتا، وہ تو اپنی جان کی بازی ہار جائے گا نا۔ قرآن فرماتا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، قرآن سے گمراہ بھی بہت ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، کریم آقا نبی جن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ قرآن اتنا پڑھیں گے کہ ان کے قرآن کے مقابلے کے اندر تم اپنے قرآن پڑھنے کو کم سمجھو گے۔ وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ ہوں گی، لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن دل تک کس کا پہنچتا ہے، اسی کی طرف تھوڑا سا آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اللہ ان آستانوں کو آباد رکھے۔ جو روحانی فیض والے ہیں نا وہ تو بلند آواز سے کہیں آمین نا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ آواز کر رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتے جنید، فرمایا جی جنید، حضور قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ جب قرآن پڑھتے ہیں مردہ دلوں کے اندر بھی بہار آ جاتی ہے، فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قد اخذتم علما میتا عن میت وَنَحْنُ أَخَذْنَا الْعِلْمَ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم نے علم قرآن کا حاصل کیا مردہ دل والوں سے، ہم نے تعلق جوڑا ہے زندہ دل والوں سے۔ فرمایا جو مردہ دل والے سے پڑھے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یقین کی دولت پیدا کر کہ ان اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے رب بھی ملتا ہے، رب کا رسول بھی ملتا ہے۔ بس اوقات جو علم ہے نا یہ حجاب بن جاتا ہے، دولت حجاب بن جاتی ہے، عہدہ حجاب بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن مریدوں سے فرمانے لگے، مریدو جی حضرت، فرمایا آؤ نا ذرا خواجہ بہلول دانا کے پاس چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی شیخ طریقت کو کہ کبھی حضور بابا صاحب جا رہے ہوں گے، کبھی داتا صاحب جا رہے ہوں گے، کبھی لال شہباز قلندر جا رہے ہوں گے، کبھی غازی عبداللہ شہیر جا رہے ہوں گے، کبھی ملک شام جا رہے ہوں گے۔ پھر ان دنوں کے اندر تو بخت اور مقدر کو عروج ہوتا ہے جب مدینہ عالیہ کی حاضری ہوتی ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں آؤ نہ خواجہ بہلول دانا پاک کے پاس چلتے ہیں۔ مریدوں نے عرض کی حضور وہ تو دیوانہ ہے، آپ شیخ القرآن بھی ہیں والحدیث بھی ہیں، آپ صوفیہ کے سردار ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا اس اللہ والے کے پاس کیا کچھ ہے۔ حضرت خواجہ بہلول دانا پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے آپ ریت کے ٹیلے پہ تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت خواجہ بہلول دانا پاک کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ خواجہ بہلول دانا پاک فرماتے کون ہو؟ فرمایا مجھے حضور
جنید بغدادی کہتے ہیں۔ فرمایا اچھا جو پیر بنا پھرتا ہے، یہ خواجہ بہلول دانا باغ فرما رہے ہیں، لیکن مریدوں کی تربیت دیکھیں۔ اس آستانے کے اوپر آنے والوں، کاش ہمیں یقین کی دولت مل جائے۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اندر علوم بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کوئی لاکھ دلائل دے، تم کہے کہ 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر یقین کی دولت ملتی ہے تو اللہ والے کے پاس سے ملتی ہے۔ خواجہ بہلول دانا پاک رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اچھا تم جو پیر بنے پھرتے ہو وہ جنید بغدادی؟ مرید نے کہا حضور دیکھا نا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا۔ حضرت خواجہ بہلول دانا پاک رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اچھا تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں؟ جی حضور مجھے کھانے کے آداب آتے ہیں۔ فرمایا سنو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا۔ فرمایا اور دائیں ہاتھ سے کھانا، اور جی بیٹھ کے کھانا، اور ادب۔ فرمایا ایک گھٹنا اٹھا کر کھانا، اپنے آگے سے کھانا، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، چبا کر کھانا، درمیان میں پانی پی لینا، آخر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ حضور یہی کھانے کے آداب ہیں۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور چل پڑے۔ فرمایا تمہیں کھانے کے آداب پہلا ادب ہی نہیں آتا۔ جنید بغدادی فرمانے لگے حضور آپ کا حق بنتا ہے، آپ ہماری دستگیری فرمائیں۔ فرمایا جنید کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ دیکھو حلال بھی ہے کہ نہیں۔ حرام کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھو گے تو حلال ہو جائے گا۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے قربانی کا بکرا ہے، چوری کا بکرا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہے۔ یہ چیز ذہن کے اندر کب آئے گی؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے ڈنڈی نہیں مارنی۔ مولا کلمے کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا وآمنوا برسولہ، میرے رسول کی زبان پہ یقین رکھنا ہے۔ اب دیکھو نا، پنجاب والے پنجابی بولی بولتے ہیں، سندھ والے سندھی بولی بولتے ہیں، کشمیر والے کشمیری بولی بولتے ہیں، بلوچ بلوچی بولی بولتے ہیں، ہر ایک اپنی بولی بولتا ہے۔ قربان نہ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولی بولی ہے جو رب کی بولی ہے۔ صوفیاء نے اپنی بولی نہیں بولی، بلکہ صوفیاء نے بولی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بولی ہے۔ حضور کی بولی کو صحابہ اہل بیت نے لیا ہے، صحابہ اہل بیت سے صوفیاء نے لیا ہے۔ قیامت تک یہ روحانی فیض چلتا جائے گا، رسول اللہ کا ذکر بھی ہوگا، حضور کی بولی کا بھی ذکر ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرتے یا معاذ، ایک آدمی نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس یقین نہیں ہے، اس کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ عبادت اتنی کرتا ہے، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ فرمایا اس کی بے یقینی اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دے گی۔ مسلمان تو نے کلمہ پڑھا لیکن یقین کی دولت نہیں، تو نے قرآن پڑھا یقین کی دولت نہیں، تو نے حدیث پڑھی لیکن یقین کی دولت نہیں، تو شیخ کامل کی صحبت کے اندر آیا، تجھے یقین کامل نہیں۔ واللہ شیخ کامل وہی ہوتا ہے جو بندے کو یقین کی دولت سے مالا مال کر کے رب کی محبت بھی بتاتا ہے، مصطفیٰ کا پیار بھی بتاتا ہے۔
اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، تم اس کے رسول کریم علیہ السلام کی زبان کرم پہ یقین رکھو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا، وہ کہتا ہے قد احترق بیتک یا ابا الدرداء، ابو دردہ تمہارے تو گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ یقین کی دولت دیکھیں، آج ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ رہے ہیں، لیکن یقین کی دولت نہیں کہ واقعہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھولیں گے کہ نہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ ہر قدم کے اوپر بسم اللہ بھی پڑھتے تھے، دایاں قدم ہر صف پہ بڑھاتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی بھی پڑھا کرتے تھے۔ یقین کی دولت نہیں، یہ محافل ہمیں یقین کی دولت دیتی ہیں۔ سکول کے اندر کام ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر کام ہو رہا ہے، کالجوں کے اندر کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم یقین کی دولت نہیں ملتی۔ یقین کی دولت ملتی ہے تو رسول اللہ کے فرامین سے ملتی ہے یا صوفیاء کے قدموں سے ملتی ہے۔ اچھا جی، امام راضی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سنا، آخری وقت تھا تو شیطان نے کہا اللہ ایک ہے، فرمایا ایک ہے، دلیل دو، 1 2 3 4 5، کتنے دلائل دیے؟ 360۔ ہمارے پاس تو 360 دلائل بھی نہیں ہوں گے، شیطان نے ہر دلیل کو توڑ دیا۔ تو دور کے اوپر شیخ کامل بیٹھے تھے نا، ان کی نگاہوں کے اندر تھے، تو آپ نے فرمایا راضی یوں کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ یقین نہیں ہمارے اندر۔ اگر ہم شیخ طریقت کے ہاتھ چوم رہے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے، ہم آستانے کے اوپر بھی آ رہے ہیں یقین نہیں ہے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں یقین نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، پھر سودی کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ بینک سے لمٹ کیوں لی جا رہی ہے؟ قرآن بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھنے، قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دلا رہے تھے، لیکن اللہ کی قسم قرآن یقین کے سوا اور کچھ نہیں سکھاتا، صوفیہ یقین کے سوا کچھ نہیں سکھاتے، اس لیے کہ صوفیہ کی نگاہ اپنے شیخ کامل پہ ہوتی ہے، اس کے شیخ کامل کی نگاہ اپنے شیخ پہ ہوتی ہے، چلتے چلتے حضور شہنشاہ بغداد پہ ہوتی ہے، اور حضور شہنشاہ بغداد کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قُلْتُ حَتَّى قِيلَ لِي قُلْ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي مَقَامِ الْوِلَایَةِ، فرمائے عبدالقادر جیلانی اپنی بولی بولتا ہی نہیں ہے، بولتا ہے تو رسول اللہ کی بولی بولتا ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی دوڑتا دوڑتا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتے ہیں قد احترق بیتک یا ابا الدرداء، ابو دردہ تیرا گھر جل گیا۔ آپ نے فرمایا ما احترق بیتی، نہیں میرا گھر نہیں جلا۔ بندے نے آ کر کہا تیرا گھر جل گیا، انہوں نے کیا فرمایا؟ ما احترق بیتی، نہیں میرا گھر نہیں جلا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا ابو دردہ تمہارے گھر کو آگ لگ کے جل گیا، فرمایا ما احترق بیتی، ان کا ذوق کہہ رہا تھا وہ بے یقینوں کے گھر جلے، ہم تو یقین والے ہیں، ہمارا تو گھر جل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو میری بات بھی نہیں سمجھ آئی؟ یہ دل ہے یقین کے مرکز، اور فرمایا جو بے یقین والے ہیں نا ان کے گھر جلے، ہم نے تو یقین کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے، رب کی رحمت پہ یقین ہے۔ تیسرا آدمی دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے کہا ابو دردہ
मुबारक हो। पूरे महल्ले को आग ने लपेट में ले लिया, पूरा महल्ला जल गया, लेकिन आग जब तेरे घर के करीब आई आग ही बुझ गई। आपने फरमाया अल्लाह की कसम मेरा घर जल ही नहीं सकता। क्या बात, सुभान अल्लाह। साहबा फरमाते हमने ताज्जुब किया कि अबू दर्दा तेरा घर क्यों नहीं जल सकता, हमें तो तेरे हाल पे ताज्जुब है कि पहली मर्तबा एक बंदा आया, उसने कहा तेरा घर जल गया, तू कहता आराम से मेरा घर नहीं जला। दूसरा है, तू कहता नहीं जला। और तीसरी मर्तबा तो तूने हद कर दी है, तूने कहा अल्लाह की कसम मेरा घर नहीं जल सकता। तेरा घर क्यों नहीं जल सकता, किस वजह से नहीं जल सकता? क्या पत्थर का बना हुआ है? फरमाए बात दोस्तों ये नहीं है, बात ये है ताल्लुम तो मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमात, मैंने आका अलैहिस्सलाम से कलिमात सीखे हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम के लबू से ये लफ्ज़ निकले हैं, जो इन कलिमात को सुबह पढ़ लेता है शाम तक उसके घर के अंदर चोरी नहीं हो सकती, उसके घर के अंदर डकैती नहीं हो सकती, उसके घर को आग नहीं लग सकती। सुबह के वक्त में वो कलिमात पढ़ के आया हूँ, मैं रसूलुल्लाह के फरमान को मुहाफ़िज़ बना के आया हूँ। तुम्हारी बात पे यकीन करूँ या रसूलुल्लाह के फरमान पे यकीन करूँ? तेरे अंदर इज़्तिराब क्यों है? तू बेयकीनी की कैफियत के अंदर है। तो कुरान पढ़ता है फिर भी बेयकीन है, तो सजदे करता है फिर भी बेयकीन है। कुर्बान न जाए मौला कायनात अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया था, हुजूर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवों को देखा है? फरमाया अली सजदे से सारी नहीं उठाता जब तक रब के जलवे न देख ले। कुरान फरमाता है आमनुत्तकुल्लाह व आमिनु बिरसूल, कलमा पढ़ने के बाद डंडी ना मारो, उसके रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान करम पे यकीन रखो। सबसे कीमती चीज़ क्या है? एक बच्चे ने कहा जी अम्मा कीमती है, मैंने कहा सुभान अल्लाह। कि मैं दोबारा नहीं मिलती, मैं अब्बे दोबारा मिल जाते हैं। अब्बा भी तो दोबारा नहीं मिलता ना, अम्मा पहले ही अब्बा पहले, जी अब्बा पहले, दुनिया के अंदर आए अब्बा पहले, आदम अलैहिस्सलाम। किसी ने कहा बाप कीमती है, बच्चा तो कहता है मोबाइल कीमती है, कोई कहता है मेरा साइकिल कीमती है। बच्चे का साइकिल होगा उसको तो अपने साइकिल से गर्ज होगी, कोई कहेगा गाड़ी कीमती है, कोई कहेगा जिंदगी कीमती है। लेकिन याद रख लेना सबसे कीमती है तो ईमान है। एक वो बंदा है जो आरसी चीज की हिफाजत कर रहा है, एक बंदा तुम्हारे जूते की हिफाजत कर रहा है, एक तुम्हारी जान की हिफाजत कर रहा है। जूते की हिफाजत वाले का मकाम थोड़ा है, तुम्हारी जान की हिफाजत वाले का मकाम ज्यादा है। तो मुझे कहने दीजिए सबसे कीमती ईमान है, तो जो ईमान को बचाने वाले हैं उनका मकाम भी बड़ा बुलंद है। अरे ईमान कहां से बचता है? या सूफिया की निगाह से बचता है, या रब की रहमत मुस्तफा की शफाअत से बचता है? ये सूफिया और उलमाए हक ये तुम्हारे ईमान के पहरेदार हैं, तुम्हें यकीन की दौलत से मालामाल करने वाला। करीम आका नबी जुन अलैहिस्सलाम आप एक जंग से वापसी तशरीफ लाए तो सहाबा किराम रिदवान ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र नज़र नहीं आ रहे, अबू ज़र गफ़ारी। फरमाया शुहदा के अंदर, हुज़ूर शुहदा के अंदर भी देख लिया, अबू नुएम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हुज़ूर करीम आका ना वो शुहदा के अंदर है ना हाज़रीन के अंदर है, पता नहीं ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने यूँ निगाह उठाई ना, फरमा देखो वो कौन आ रहा है। सहाबा किराम ने देखा, अर्ज़ करते करीम आका ये अबू ज़र नहीं है, हमने अबू ज़र की चाल देखी है, अबू ज़र की रफ्तार देखी है, करीम आका ये अबू ज़र नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान करम से लफ्ज़ निकले कुन अबाज़र, और नहीं भी है ना मैं मोहम्मद कह रहा हूँ अबू ज़र हो जा। साहबा फरमाते वल्ला अबू ज़र ना थे, हुजूर ने फरमाया अबू ज़र हो गए।
زبان رسول پہ یقین، شیخ کامل کو اپنے شیخ پہ یقین ہوتا ہے، اس کے شیخ کو اپنے شیخ پہ یقین ہوتا ہے۔ چلتے چلتے یہ سارا فیض بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور جو حضور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے وہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے۔ ابو ذر خرامہ چلتے چلتے آئے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا ابو ذر کو، تو فرمایا اشتا وحیدہ متا وحیدہ، کلے کلے رہنے والے جب تیری موت آئے گی تو اکیلا ہوگا۔ اب سوچی دو لفظ، اشتا وحیدہ و متا وحیدہ، اکیلے اکیلے رہے نا، جب تجھے موت آئے گی نا اکیلا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں ہمیں فرمان کا مطلب سمجھ نہ آیا، لیکن حضور کا فرمان سچا تھا، ہمیں یقین تھا۔ کریم آقا علیہ السلام آپ کا انتقال پر بلال ہو گیا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے سے ہجرت کر گئے، پہاڑوں کے اندر چلے گئے، صرف جمعے کے لیے آتے ہیں، پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر نہیں آتے، برداشت نہیں ہوتا، صرف میاں بیوی دو جنے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت بالکل۔ آپ نے اپنی گھر والی سے کہا میرے ساتھ رہنے والی ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا، جب میں مر جاؤں نا تو غسل دینا، غسل دے کر مجھے چارپائی کے اوپر ڈال کر نا کفن پہنا کر کھینچ کر چورستے کے اندر رکھ دینا، بندہ آئے گا میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ مسلمان بے یقینی کو چھوڑ، آج تجھے سے ایک بندہ ہزاروں آدمیوں کو چھوڑ کر مجھے پھولوں کے ہار ڈال کر گیا۔ یقین کی طرف آؤ، تصوف یقین کا نام ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، آپ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آپ کے کیوں مرید ہوئے تھے؟ جس وقت آپ ان کے پاس گئے تھے تو آپ نے پوچھا تھا کیا یقین کی دولت مل سکتی ہے؟ تو صوفی صاحب نے کیا فرمایا تھا، شیخ کامل نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ والوں کے پاس یقین کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تصوف کا مقصد ہے، یہ پیر کامل کو کے دامن سے وابستہ ہونے کا مقصد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تم ایسا کرنا، مجھے غسل دے کر چارپائی کو پر آ کر کھینچ کر چورستے کے اوپر ڈال دینا، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے کہ میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ امائی صاحبہ نے آپ کو نہلایا چارپائی کے اوپر، کفن پہنایا، جیسے بھی کوئی بندہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے چارپائی کو کھینچے چورستے کے اندر رکھ دیا، برقع پہن کر بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں آیا، مغرب ہو گئی، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بندے کو نہیں، لیکن واویلا نہیں کیا، بھاگے نہیں ہیں، یقین تھا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کسی مہم کے لیے بھیجا تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، آپ مدینے کے رستے میں آ رہے تھے، آپ کو اللہ نے رستے ہی بھلا دیا۔ آپ تاجدار مدینہ مسجد کے اندر ہر روز آتے ہیں، اللہ لا کل شیء قدیر، تمہیں بھلانا چاہے بھول جاؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف رستہ بھول گئے، چلتے چلتے حتیٰ کہ اللہ نے اس رستے کے اوپر چلا دیا جس رستے کے اوپر ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا تھا۔ آپ کا گھوڑا آگے آگے ہے، آپ چلتے چلتے آگے دیکھتے تو اچانک لاش پڑی، آپ ٹھہر گئے، آپ گھوڑے سے اترے، فرمایا لاش سامنے پڑی ہے۔ تو مائی صاحب نے دھیمے لہجے کے اندر کہا یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری ہیں، اگر تم مسلمان ہو تو جنازہ تو پڑھ دو۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. فرمایا صدق رسولنا و صدق حبیبنا و صدق قرۃ اعیننا. فرمایا اللہ کے رسول نے، ہمارے محبوب نے سچ فرمایا. میں نے اپنے کانوں نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا استوحیدہ متوحیدہ، اور تنہا تنہا آنے والے جب تیری موت آئے گی تو اکیلا ہوگا. ہم اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے تھے، رسول اللہ تو اسی مسئلے کو بیان فرما رہے تھے نا. جو حضور نے فرما دیا تھا اللہ نے اسی بات کو پورا کر دیا. اور صحابہ کرام رضوان آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے، ہمیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے فرمان کریم پر یقین ہوا کرتا. علماء سے آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رات کے چور والی؟ حضور نے فرمایا تھا دوبارہ آئے گا، دوبارہ آئے گا، دوبارہ آئے گا. چلو جی ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابن خالد بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا نا، وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے سمرہ کا کیا حال ہے. میں کہتا تھا الحمدللہ سمرہ بالکل ٹھیک ہے. وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے. پھر میں جاتا تھا سمرہ کے پاس، وہ فرماتے تھے ابن خالد بتاؤ حضرت ابو ہریرہ کا کیا حال ہے. میں کہتا تھا تندرست ہے. وہ خوش ہو جاتے تھے اور کسی کا نہیں پوچھتے تھے. سمرہ ابو ہریرہ کا پوچھتے تھے، ابو ہریرہ سمرہ کا پوچھتے تھے. مثال کے طور پر علامہ یعقوب فریدی صاحب کے پاس میں جاؤں تو وہ مجھ سے قبلہ پیر صاحب کے بارے میں پوچھیں. جب قبلہ پیر صاحب کے پاس ہوں وہ علامہ یعقوب فریدی صاحب کے بارے میں پوچھیں. میں کہوں گا مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی ان کے پاس کہ انہوں نے آپ کا پوچھا ہے، آپ کے پاس ہے، ان کے پاس کیا محبت ہے، کیا راز ہے؟ ابن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو ہریرہ راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کنا عشرہ فی مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک گھر کے اندر ہم دسترخوان پہ جمع تھے، کھانا کھا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا نا، فرمایا آخرکم موتاً فی النار، تم میں سے جو آخر پر مرے گا وہ آگ میں ہے. فرمایا 8 صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے، یا ابو ہریرہ آگ کے اندر ہے یا سمرہ آگ کے اندر ہے. یہ یقین کی دولت ہے. قرآن فرماتا ہے آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. مدارس یقین سکھاتے ہیں، صوفیہ یقین سکھاتے ہیں، ارباب طریقت یقین سکھاتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا میں آگ کے اندر ہوں یا سمرہ آگ کے اندر ہے. ایک نہ ایک آگ کے اندر ضرور ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. یہ ہمارا ایمان ہے. حتیٰ کہ اللہ کی قدرت ہوئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا 59 ہجری کے اندر. اب ایک صحابی باقی بچے ہیں سمرہ بن جندب. آپ مغموم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لیکن پریشان رہنے کے باوجود نمازیں نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، صدقہ و خیرات نہیں چھوڑا، نیکی کی باتیں نہیں چھوڑی. اللہ کی قدرت دیکھو. قرآن فرماتا ہے یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کر دیتا ہے. آپ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، مکد کے اندر پھوڑا نکل آیا، سارے ڈاکٹر طبیب عاجز آ گئے، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک ماہر حکیم آیا، اس نے کہا اس کا علاج میں بتاتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ فلاں بوٹی لو، گرم پانی کرو، گرم پانی کے اندر اس بوٹی کو ڈالو، اس بوٹی کے اندر بیٹھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا. اب ان کو بہت زیادہ وہ ناسور تھا اور وہ ٹھیک ہونے کے نام نہیں لیتا تھا. گرم پانی کے اندر وہ بیٹھا کرتے تھے، انہیں کچھ راحت ملتی تھی. ایک دن ان کی خادمہ گرم پانی، ابلتا ہوا پانی لا رہی تھی کہ اچانک پاؤں پھسلا، وہ ابلتا ہوا پانی حضرت سمرہ بن جندب کے اوپر گر گیا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ
فزت برب الکعبہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کس بات کی بات ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخرکم موتن فی النار، تم میں سے آخر پر جو مرے گا وہ آگ میں ہے۔ میں سمجھتا رہا اس آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، لیکن رسول اللہ کی نگاہ تو آج اس آگ کو دیکھ رہے تھے جو میرے اوپر گر گئی ہے۔ لوگوں، اللہ نے مجھے جہنم سے بھی بچا لیا، رسول اللہ کے فرمان کو بھی پورا کر دیا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں نا، بڑا فاسٹ دور ہے۔ غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سمجھانے کے لیے کہ ایک آیت بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ تھے، بادشاہ، اس نے ایک عالم، ایک لائر قانون دان اور ایک فلاسفر، ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو۔ عالم، اس سے مجھے خوف ہے کہ یہ میری سلطنت کے اندر لوگوں کی تربیت کر کے میرے خلاف نہ کر دے، لہذا تم عالم کو بھی پھانسی دے دو، قانون دان کو بھی پھانسی دے دو، فلاسفر اس کو بھی پھانسی دے دو۔ اب تینوں کھڑے ہوں، سب سے پہلے عالم آگے بڑھا، اس نے کلمہ شریف پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا، کھڑا ہو گیا۔ اب ادھر سے انہوں نے رسے کے ذریعے پتھر کو پھینکا نا، پتھر چلا، اوپر آ کر گرنا تھا، لیکن اللہ کی قدرت سے پتھر آ کر رک گیا۔ عالم کو لگا بھی نا، سارے حیران کہ پتھر نے تو آ کر اس کے اوپر گرنا تھا، پتھر کیوں نہیں گرا؟ عالم کو بچا لیا۔ بادشاہ کا قانون تھا کہ جس کو پتھر نہیں لگتا تھا بچ جاتا تھا۔ اس نے عالم سے پوچھا تمہیں پھانسی کے پھندے پہ میں یقین ہے؟ حضور فرماتے درود پڑھو، درود تمہیں غموں سے بچا لے گا۔ مجھے میرے رب نے بچایا ہے، میں نے درود پڑھا ہے، درود کی برکت سے میرے رب نے مجھے بچا لیا، مجھے یقین ہے۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں اور بے یقینی کیا ہے کہ حضور سنتے ہی نہیں ہیں۔ بے یقینی چھوڑو، یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ آج کچھ مدارس کے اندر قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کرم پہ یقین نہیں ہے۔ اگر زبان کرم پہ یقین نہیں ہے نا، اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو تمہیں اللہ کا قرب عطا کرے، اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کا قرب عطا کرے۔ یار علماء سے آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ایک صحابی، مسلمان صحابی اور ایک یہودی کا مقدمہ پیش ہوا۔ گھوڑے کے بارے میں تھا، یہودی کہتا تھا یہ گھوڑا میرا ہے، مسلمان کہتا تھا میرا۔ اب یہودی سے قسم لی جائے تو یہودی قسم کا حل نہیں، مسلمان کے پاس کوئی گواہ نہیں، تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا، آپ مجھے 2 منٹ عطا کریں، آپ گھوڑے سے پوچھ لیں کس کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، صحابہ کا یقین دیکھو، کیا بات، گھوڑے سے پوچھ لو۔ کیا بات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا 2 منٹ ہے تمہارے لیے۔ اب وہ گھوڑے کے کان کے اندر گیا، اس نے کچھ پڑھا اور پھونک ماری اور آ کر تسلی سے بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے بتا تو کس کا ہے؟ اب وہ اٹھ کر نہ مسلمان کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گھوڑا اٹھ کر مسلمان کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا کہ میں مسلمان کا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے پوچھا او میرے صحابی بتا تو صحیح تو نے کیا دم پھونک کیا، کیا پڑھا ہے؟ عرض کرتے کریم آقا میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے تو صرف آپ پہ درود و سلام ہی پڑھا ہے۔
آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ درود غموں کو دور کر دیتا ہے. مجھے پریشانی نے گھیرے میں لے لیا تھا تو میں نے درود پڑھا ہے, پریشانی دور ہو گئی ہے. قبلہ حضور شیخ القرآن والحدیث مفتی شفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ ہم گئے, گھر والے بھی ساتھ تھے ہمارے. تو رستے میں نہ دھند نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. اتنی دھند میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی, اس دن اتنی دھند تھی, سڑک نظر نہیں آتے تھے. گھر والے میرے ساتھ تھے, اتفاق تھا. اب مجھے گھر والے کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ ہم پڑھیں, بڑی پریشانی ہے, کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. میں نے کہا درود پاک پڑھو. کہنے لگے وظیفہ نہیں ہے. میں نے کہا بھولیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی پیارا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ یقین یہ سکھاتا ہے حضور سماعت فرما. بات دور نکل جائے گی. اور ہوا بھی ایسا کہ اتنی دھند تھی, ہم خانے وال سے جو کچے کھو والی سڑک مڑتی ہے وہاں پر نہ مڑ سکے. ہم اگلے چوک نیازی چوک کے اندر آ گئے. وہاں سے پیچھے سے ایک نیسلے والا ٹرالا آیا تھا, اس کی وجہ سے ہم الحمدللہ خیر وقت سے گھر پہنچ جائے. اللہ نے پہنچا دیا, اللہ نے سبب پیدا کر دیا. اب وہ جو عالم تھے نا, اس نے کہا مجھے میرے رب کی رحمت نے بچا لیا. انہوں نے کہا اچھا جی قانون دان کو کھڑا کرو. قانون دان آ گیا. بادشاہ نے کہا رسہ کھینچو جی. انہوں نے رسہ کھینچا. وہ جو رستہ پتھر جو تھا وہ رستے کے اندر آ کر روک گیا, وہ بھی اس کو نہ لگا, وہ بھی بچ گیا. قانون دان سے پوچھا قانون دان بتا تجھے کیوں نہیں لگا؟ چلو عالم نے تو کہا مجھے اللہ نے بچا لیا, قانون دان تو بتا تجھے کس نے بچاؤ؟ اس نے کہا جی مجھے قانون نے بچایا. میں کہا وہ قانون کیسے؟ کہ جی آپ ظلمن مجھے قتل کر رہے تھے تو قانون فطرت ہے, لہذا ظلمن میں قتل نہیں ہوا, میرے قانون نے بچا لیا. کچھ لوگوں کو قانون کا بھی اتنا ہی عقیدت اور قانون کے ساتھ بھی پتہ نہیں کتنا کچھ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا فلاسفر کو بلاؤ. جی عالم کہتا ہے مجھے اللہ نے بچایا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درود پاک نے بچایا, اور یہ کہتا ہے. انہوں نے کہا جی جھوٹ کہتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ رسی کے اندر اچانک کوئی نہ کوئی گانٹھ آ گئی ہے, اس گانٹھ کی وجہ سے پتھر ان کو نہیں لگا, کیونکہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے. لہذا میری تحقیق یہ ہے یہ گانٹھ کی وجہ سے پتھر آگے نہیں بڑھا. بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو سیڑھی لگاؤ دیکھو. سیڑھی لگائی گئی, دیکھا گیا واقعہ گانٹھ آ چکی تھی. بادشاہ نے کہا گانٹھ کھولو. گانٹھ کھولی, فرمایا اب پتھر چلاؤ, نیچے فلاسفر کو کھڑا کرو. اب اوپر سے وہ پتھر آیا, فلاسفر مر گیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو رب کی رحمت پہ یقین نہیں رکھتا, رب تعالیٰ کے قانون پہ یقین نہیں رکھتا, اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے, جب موت کی گانٹھ کھلتی ہے تو وہ ہلاکت کے گڑھے کے اندر جاتا ہے. جو رب کے محبوب بندوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے, قرآن فرماتا ہے اللہ مگر میرے نیک بندے, فرمایا نیک بندوں کی صحبت کے اندر جو بیٹھ جاتا ہے انہیں اللہ بھی مل جاتا ہے, اللہ کا رسول بھی مل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ, یقین رکھو. مولا دے گا کیا؟ جب ہم ایسے پاک بندوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے, فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ, وہ تمہیں رحمتوں کے 2 دریا عطا کرے گا. 2 دریا, فرمایا ہاں ایک رحمت کا دریا تمہیں قبر کے اندر ملے گا, دوسری رحمتوں کا دریا حشر کے اندر ملے گا. ایک بندہ کہنا مفتی صاحب, میں نے کہا جی آکے جی وہ جنت کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ 7ویں آسمان پہ, یہ دوسری روایت کے مطابق 4تھے آسمان پہ. فرمایا جنت تو 4تھے آسمان کے اندر ہے, باب فرید کے دربار پہ باب جنت دکھا ہوا ہے, دروازہ اس کا زمین پہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فلاسفر ہو جاتے ہیں نا.
عقل کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو شیخ کامل کی صحبت سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس میرے شیخ کو پتا، میرے شیخ نے جو کہہ دیا۔ اب فلاسفر بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں نا، یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پسند کی شادی کر لی، مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے جمعے کی، وہ ماں باپ کی شان بیان کرتے ہیں، تو اب مولوی صاحب کی بات سنتا ہے تو ماں باپ کی محبت آتی ہے، گھر میں جاتا ہے تو بیوی کی محبت، بیوی کو چھوڑتا ہے تو ماں باپ کے پاس پہنچتا ہے، یا ماں باپ ملتے یا بیوی، اب وہ پریشان ہوتا ہے۔ اب وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، بیوی کے پاس جاتا ہے تو ماں باپ جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس جاتا ہے تو بیوی کے پاس جاتی ہے۔ یہ فلاسفر جو زیادہ بنتے ہیں اپنے آپ کو، قرآن فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ علم وہ علم نہیں جو یقین کی دولت سے مالا مال نہ کرے، علم وہی ہے جو صوفیاء کے قدموں کی برکت سے ملتا ہے، وہ خود واصل ہوتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی واصل کر دیا کرتے ہیں۔ جی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دروازہ زمین کے اوپر ہے۔ میں نے کہا پھر حدیث تو پڑھتا ہے؟ کہتا حدیث تو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفْتَ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، مردے بھائی کو قبر کے اندر دفن کرتے ہو تو حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جنت کا دروازہ کھول دو، تم آسمان پہ دفن کر کے آئے ہو، تم آسمان پہ دفن کر کے آئے ہو۔ قرآن فرماتا ہے یا نارو کونی بدم و سلامہ، ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوئی تھی، وہ آسمانوں کے اوپر گلزار ہوئی تھی یا زمین کے اوپر؟ اللہ نے اس آگ کو بھی جنت بنا دیا تھا۔ مجھے کہنے دیجئے اللہ اپنے محبوب بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ اللہ تمہیں رحمتوں کے دو دریا عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، فرمایا صرف رحمتوں کے دو دریا نہیں دے گا بلکہ تمہیں ایک نور بھی عطا کرے گا۔ نور وہ پہچان ہوگی، کبھی امامے کی شکل کے اندر، کبھی ٹوپی کی شکل کے اندر، کبھی عمل صالح کی شکل کے اندر۔ فرمایا تمہاری ایک پہچان ہوگی، تمشون بہی، جس پہچان کے ساتھ تم حشر کے اندر بھی چلو گے، مولا اور کیا دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اب یہ گناہ کیسے بخشے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس بندے کو یقین کی دولت ملی ہے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب کافر کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر بال کے بدلے کے اندر نور عطا کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کا غلام کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے، فرمایا ہر بال کے بدلے کے اندر اللہ نور عطا کر دیتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم رب کی رحمت پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت پر، اولیاء طریقت کی زبان پر یقین رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خود بھی اللہ سے واصل ہوتی ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کو بھی اللہ سے واصل کر دیتی ہیں۔ آپ اس آستانہ عالیہ کے اوپر آئے اور یقیناً اس آستانے نے ہمیشہ کے لیے یقین کی دولت ہی تقسیم فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر پختگی، یہ وہ سرمایہ ہے اہل سنت کا جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اسی سرمایہ کی برکت سے قرآن فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت والے دن کئی چہرے کالے ہوں گے، کئی اجالے ہوں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں تب ید وجوہ اہل سنت، اہل سنت کا چہرہ اجالا ہوگا۔ کیوں؟ بے کثرت صلاتم علی رسول اللہ و بے کثرت دعائم اللہ۔ فرمایا اس لیے کہ یہ اولیاء طریقت رسول اللہ پہ درود بھی زیادہ پڑھتے ہیں، دعائیں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بھی اجالا فرما دیتا ہے۔ یہ پچھلے اتوار کو نا
ہماری ایک عزیزہ کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بچے تھے، اب اس کی قبر کو کھودا جا رہا تھا نا، تو ساتھ والی اس کے سر کی طرف جو قبر تھے نا، وہ میری پھپھو کی قبر تھے، وہ قبر کھل گئی، تو وہ جو کھودنے والا تھا وہ گھبرا گیا، میں تو خیر موقع پہ موجود نہ تھا، میرا بھائی موجود تھا، اس نے کہا استاد جی یہ قبر کھل گئی ہے، 3 اینٹیں آگے گر گئی ہیں، ہماری ڈاٹ کی قبر ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا یار کھل تو گئی ہے، دیکھ کے تو صحیح اندر ہے کیا؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی پیاری خوشبو تھی، جو کفن تھا کفن سلامت تھا، کفن کے اوپر جو کلمہ لکھا ہوا تھا وہ بھی اسی طرح چمک رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے ہیں، اور وہ کلمہ کس نے لکھا تھا؟ ہمارے علماء نے ہمیں تربیت دی ہے کہ تم نے سیاہی سے نہیں لکھنا، اور میں نے وہ کلمہ لکھا تھا، آیت الکرسی لکھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، وہ شرین کا درخت ہوتا ہے نا، اس کے پتے کوٹ کر اس کی سیاہی سبز، یہ سبز گنبد آپ دیکھتے ہیں نا، جب بھی میں گزرتا ہوں نا تو اس گنبد کو ضرور دیکھتا ہوں کہ گنبد کو دیکھ کر مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم سبز رنگ سے بھی پیار کرتے ہیں، تو سبز رنگ کے ساتھ جو ہم نے کلمہ لکھا تھا جیسے لکھا تھا 25 سال کے بعد بھی اسی طرح باقی ہے۔ یہ یقین کی دولت ہے، اور یقین کی دولت ہی رکھا کرو۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔